جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک نکاح ہم نے پڑھا. نکاح بالکل صاف ستھرا واضح تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. نکاح کی لڑکی کے والد موجود، ماموں ابراہیم نام کا وہ وکیل، اور اس کے چھوٹے بھائی وہ گواہان. بہت بڑے مکان میں نکاح ہوا. لڑکی افغانی تھی، لڑکا ایرانی تھا. اور لڑکا بہت زیادہ مالدار تھا اور ادھیڑ عمر کا تھا. کچھ مدت جب گزر گئی تو میرے پیچھے پولیس آئی اور مجھے کہا یہ نکاح صحیح ہوا ہے. میں نے کہا بالکل. کہا آپ آ جائے. میں گیا تھانے، وہاں سے پھر عدالت میں پیشی ہو گئی، 2-3، پھر ایک اور عدالت، پھر ایک اور عدالت. پتہ چلا کہ یہ لمبا قصہ ہو گیا. لڑکی والوں نے نکاح کا انکار کیا ہے، یہ نکاح نہیں ہوا. میں پیش ہوتا تھا کہ نکاح صحیح ہوا ہے. وکیل گواہان کو منگواتا تھا، وہ چھپتے تھے. 1.5 سال گزر گیا ہے مقدمات میں. مجھے کہتے تھے کہ آپ کسی طرح کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم 50,000 روپے دے دیں گے. ٹھیک ہے. جب وہاں پیش ہوتا تھا میں کہتا یہ ایسا پکا نکاح ہے کہ اس جیسے نکاح کوئی اور دیکھا نہیں گیا ہو. اور جب وہ دن آتا تو مجھے بہت غم ہوتا، خواہ وقت ضائع ہوتا اور جا کے عدالتوں میں پیش ہوتا. تو میرے والد صاحب تھے، وہ یہاں بیٹھتے تھے. ایک دن مجھ سے پوچھا نکاح صحیح ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں. پر کیوں غمگین ہوتے ہو؟ میں نے کہا تکلیف بہت زیادہ ہے. کہ تکلیف ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تکلیفوں سے اتنے ڈرتے تھے تو علم نہ حاصل کرتے. اب حق پر ڈٹے رہو. میں نے دل میں سوچا کہ دیکھو یہ الف سے با پڑے ہوئے نہیں اور اس کا اتنا بڑا ایمان ہے. خدا کا کرنا یہ تھا. اس دن جب میں جا رہا تھا تو وہ لڑکے والے گاڑیاں لاتے تھے. میں نے کہا میں وہاں بیان دیتا ہوں کہ میں نے ان سے کچھ لیا نہیں ہے، میں کیوں آپ کی گاڑی میں بیٹھوں. تو میں ٹیکسی کے انتظار میں کھڑا تھا. اس محلے میں ایک لڑکا تھا خالد محمود، وہ خود چھوٹا افسر تھا فوج میں، لیکن اس کے بڑے اونچے رینک پر تھے، بہت بڑے. اس نے اچانک آ کے مجھے کہا حضرت کہاں؟ میں نے کہا کئی کام ہے. کہاں کام ہے؟ میں نے کہا وہ مارشل لا عدالت میں، بریگیڈیئر ریاض الرحمان کی عدالت میں کیس ہے. کہا اچھا کھڑے ہو، میں ابھی آتا ہوں. فوراً گھر گیا، فوجی وردی پہنی اور کار نکال کے لے آیا. مجھے کہا بیٹھے. بیٹھ گیا. جب G3 کے سٹاپ پر گاڑی پہنچی، سیدھی ہو گئی. مجھے کہا مجھے سارا قصہ اول سے اخیر سناؤ، کیا ہوا ہے؟ میں نے سارا قصہ سنایا. وہاں ہم پہنچے. خالد محمود نے گاڑی کھلی چھوڑی، اوپر بھاگا اور اندر گیا. میں باہر بیٹھا ہوا تھا. جب وہ چلا گیا باہر نکلتے ہوئے فوجیوں کو گالیاں دے رہا تھا اور مجھے کہا کہ بس آج ہی آپ کی تکلیف کا دن ہے، آئندہ کوئی آپ کو بلائے تو میں اس کو دیکھتا ہوگا. میں بڑا حیران ہوا. اس کے بعد گھنٹی بجی، میں اندر گیا. میجر اعظمی اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور عرفانی اس طرح بیٹھا ہوا ہے. میجر مشتاق، بریگیڈیئر ریاض الرحمان تشریف ہے. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اپنے علماء سے محبت عقیدت ضروری ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ خالد محمود جو ہے بہت ہی زیادتی کرتا ہے. بہت بےعزتی کی ہماری. ٹھیک ہے ہمارا لاڈلا ہے، ہمارے بڑوں کی اولاد ہے، لیکن یہ بہت زیادتی ہے. ہمارا اس میں کیا لالچ ہے؟ میں تو جنرل صاحب کہتے ہیں. ابھی میں نے جنرل ضیاء الحق کو براہ راست کہا ہے کہ مولانا سے بات کر لے، اور ابھی آگے جو آپ بیان دیں گے وہ خود سن رہا ہے. میں نے بیان دی. لمبا قصہ ہے، ختم کرتا ہوں. بیان ختم ہوا. تقریباً 1 بج رہا تھا دن کے. مجھے کہا کہ آج یہاں نماز پڑھ لو. میں نے کہا ہمارے ہاں 2 بجے نمازیں، میں پہنچ جاؤں گا. نہیں آج ایک نماز یہاں پڑھ لو. میں وہاں گیا، مسجد جو ان کی تھی، اندر گیا. میں نے وضو تھا، پھر میں نے وضو کیا اور آ کے لمبی سنت پڑھی. مجھے کہا آپ 20 سنتیں اور پڑھے لیکن نماز آپ نے پڑھا نہیں ہے. امام کو روکا ہے ہم نے. میں نے نماز پڑھائی.
نماز کے بعد میجر مشتاق مجھے کہتے ہیں سر کہہ رہے ہیں 1-2 منٹ کے لیے اندر آئے. میں اندر گیا, سب بیٹھے ہوئے, چائے بسکٹ کباب سب لگا ہوا ہے. میجر اعظمی سے کہا بولٹ لگاؤ یار. مجھے کہتے ہیں حضرت آپ کو تکلیف تو بہت ہوئی, مگر یہ آپ نے غور کیا کہ کیا نکاح پڑھا ہے آپ نے؟ پوری پاکستان کی گورنمنٹ ایک طرف, آپ دوسری طرف, نکاح بھی قائم دائم ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ آج کسی وقت بھی آپ میرا عرفانی کا فلاں کا ہمارا نکاح آپ پڑھا لیں تاکہ یہ بھی ایسا پکا ہو جائے. ہمارے تو روز ٹوٹتے ہیں. یہ کیسے نکاح ہے؟ پورا گورنمنٹ بما صدر ضیاء الحق کے, بریگیڈیئر سنگھ کے, ڈی ایم ایل اے ایس ایم ایل اے کے, آپ ایک ہی بات پر قائم ہے کہ نکاح صحیح ہے, نہیں ٹوٹ سکتا ہے. جب تک دولہا طلاق نہ دے کوئی نہیں توڑوا سکتا. آج بھی نکاح قائم دائم ہے. آپ فرید اس نکاح پر جو آپ پڑھاتے ہیں, مجھے خوش کرنے کے لیے کہ بے شک آپ کو بہت تکلیف ہوئی, میری طرف سے آج خالد محمود کو پیار کر لے, بہت عاشق ہے آپ کا. خیر, جب میں جانے لگا تو مجھے کہا ایک بات کی اجازت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہمارے ایک آدمی میجر عرفانی آپ کو گاڑی میں چھوڑ آئے گا. ہم نے طے کیا ہے کہ حضرت کو تکلیف پہنچی, کسی طرح ہم معافی مانگ رہے, اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کرے کہ ہم عزت سے رہے, اور ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے نکاح اللہ ایسے پکے کرے جیسے یہ آپ پڑھتے ہیں, ایسے تو کوئی نہیں پڑھ سکتا. اس نکاح میں میرے خلاف حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بھی جج تھے نا عدالت کے, ان کو بھی کہا گیا تھا. تو حضرت نے غائبانہ تائید فرمائی کہ جب وہ بیچ میں ہے تو سارا معاملہ صحیح ہوگا, تم لوگ غلطی کرو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو بات یہاں سے چلی کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے, تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر دین پر خرچ کیا تو پیسے کم ہو جائیں گے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کام کرنے کا, یعنی گناہ کے کاموں میں تو خوب خرچ کرتے ہو. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ وعدے کرتے ہیں تم سے کہ مغفرت ہوگی اس کی طرف سے, اور وہ اور دے گا, وفضلا, اور دے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسیع علوم والے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, یہ خرچ کرنا اور اس کے فضائل جاننا, خرچ کرنا اور اس کے فضائل سمجھانا, اور صحیح موقع اور محل پر خرچ کرنا, یہ بہت بڑی عقل مندی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء, دیتا ہے وہ یہ عقل مندی جس کو چاہے. ومن یؤت الحکمت, اور جس کو دی گئی عقل مندی, فقد اوتی خیرا کثیرا, پس تحقیق دی گئی اس کو بہت بڑی خیر. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں سمجھ سکتے اس کو مگر عقل والے ہیں.